اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ الحمدللہ الذی اوجد وافنى وافقر واغنى وجعل الزکاة للدین اساسا ومبنى والصلوات على محمد المصطفى سید الولیاء وعلى آلہ واصحابہ مخصوصین بالعلم والتقى۔ أما بعد، قال الله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون۔ محترم حضرات، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آج آپ جیسے معززین حضرات کے سامنے اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بولنے کی لب کشائی کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے پہلے اسے سمجھ لیں۔ ایک مسلمان کے پاس مقرر مقدار میں مال و دولت اور تجارتی سامان موجود ہے۔ ہر سال اس مال و دولت اور تجارتی سامان کا حساب لگا کر اس کا 40واں حصہ وہ غریبوں اور محتاجوں کو دے، بس اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ تفصیل سے جاننا ہو تو فقہ کی کتابیں دیکھیے۔ محترم دوستوں، آپ شہری ہوں یا دیہاتی یا پھر قصباتی، آپ اپنے گرد و پیش پر ایک طاہرہ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ کھاتے پیتے ہیں تو کچھ فقیر ہیں تو کچھ بیچارے سہارے والے ہیں، کچھ یتیم آپ ہی کے پڑوس میں موجود ہیں تو کچھ آپ ہی کے گاؤں میں ایسے بکر ہیں جن کا ہر دن گاؤں میں عید ہے تو ہر رات شب بارات، تو کوئی بیچارے 2 روٹی کے لیے محتاج ہیں، کوئی لولا ہے تو کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے تو کوئی بہرا ہے، کسی کا پیٹ خالی ہے تو کسی کے تن پر کپڑا بھی نہیں۔ ذرا سوچئے ان کا گزارا کیسے چلتا ہوگا؟ اگر وہ کسی سے قرضہ مانگے تو کوئی قرضہ نہ دے، وہ کہیں مزدوری کرنا چاہے تو کوئی کام نہ دے، کبھی سوچا ہے ان کا گزارا کیسے چلتا ہوگا؟ اسلام آیا، اس نے ان پر خاص توجہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے ہر انبیاء علیہ السلام نے اپنے پیرووں کو زکوٰۃ کا حکم دیا تاکہ سماج سدھرے، غریب ابھرے، محتاج اپنے پیروں پر کھڑے اور پردیسی اپنے وطن کو لوٹے۔ آپ ایسے معاشرے کا تصور فرمائیے جہاں ہر دولت مند اپنے مال و دولت کا 40واں حصہ راہ خدا میں صرف کرے، کیا وہاں غریبی رہ جائے گی؟ کیا وہاں چند ٹکوں کے لیے لوگ ایک دوسرے کا کھانے پینے لگیں گے؟ کیا وہاں چند سکوں کے عوض کسی معصومہ کی عزت لوٹی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس ملک میں اسلامی معاشرہ اپنی مکمل شکل میں وجود پذیر ہو، اس ملک میں دولت کی اس گردش کی وجہ سے کوئی محتاج نہ تھا۔ لوگ زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈتے تھے مگر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آج سے اپنے ماحول میں زکوٰۃ کا انتظام کریں۔ زکوٰۃ دینے والے کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ جو آخرت کے دن ثواب اور انعام دے گا، اس کا آپ تصور بھی فرما لیں تو آپ پابندی سے زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ دینے والے کو آخرت میں تو کامیابی ہے ہی مگر دنیا میں بھی بہت فائدہ ہے۔ محترم دوستوں، زکوٰۃ دینے والے کا دل مغرور اور مطمئن ہوتا ہے، غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں مزید دولت دے۔ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرزند آدم، تو میری عنایت کر، تو مال خرچ کیے جا، میں تمہیں برابر دوں گا۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی سمیر